وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمۃ ولم ابعث لعانا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم، اجتماع میں موجود میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے روح و رواں حضرت مولانا اسد محمود مکی دامت برکاتہم نے حکم فرمایا اور اس پاکیزہ اور نورانی عنوان پر حاضری صرف آخرت میں نجات کے لیے ہے، اور اگر انشاءاللہ یہ مقصد پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حاضری قبول فرما لی تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجھ سے پہلے بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، کوئی خطابتی مارکہ آرائی مقصود نہیں ہے، اس کے لیے اور بہت سے میدان ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں ان میدانوں سے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا پاکیزہ عنوان ہے، سنجیدہ عنوان ہے، غور و فکر کرنے والا عنوان ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، بنی نوع انسان کی طرف، تمام زمانوں کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے، اور دوسرا آپ کو دو جہانوں میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور اس دنیا میں دین رحمت لے کر آئے اور اپنے رحمت بھرے اعمال اور شریعت لے کر آئے، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مجسم رحمت بن کر موجود ہوں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور لواء الحمد کے زیر سایہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں جگہ ملے گی۔ تو حضور دونوں جہانوں میں رحمت ہے۔ اس دین رحمت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن اصولوں اور جن اعمال کی اور دعوت کے جس انداز کی ضرورت ہے، ہمارے عمومی رویوں میں اس کا فقدان ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں دعوت کا اسلوب عطا فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن ہمارے دعوتی کام میں یہ اصول اور یہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس کا فقدان ہے۔ جب تک اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، دعوت میں کامیابی مشکل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو کھانے کی دعوت پر بھی بلایا اور پھر وہاں کھانا کھلا کے پھر دین کی دعوت بھی دی۔
ہم جس انداز میں دعوت دے رہے ہیں بڑی خشک دعوت ہے، ہم سارا اسلام ادھر سے ہی کانوں کے ذریعے گھسیڑ رہے ہیں، کچھ منہ میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، کچھ طبیعت بحال ہوگی، کان کھلیں گے، حواس درست ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر جب دعوت دی جائے گی تو مؤثر ہوگی۔ اور پھر اس دعوت کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر حکمت و دانائی ہے، مخاطب کی نفسیات اور اس کی کیفیت کو سامنے رکھ کر دعوت دی جانی چاہیے، اور اس کے سوالات بھی ہیں، اس میں شدت بھی ہے، اور وہ شاید اخلاقی حدود کو بھی پامال کر دے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہم نے ان حدود کو پامال نہیں کرنا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تمہیں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہمارے اکابر کا سلسلہ ایسے ہی تھا۔ آج ہم سناتے ہیں واقعات کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی تو کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا لنگر بھی چلتا تھا، ہاں پھر وہ دعوت دیتے تھے تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے واقعات سناتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کے اندر بھی، وہ بھی ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابر تھے، مشائخ تھے، ہمارے تصوف کے سلسلے انہی سے جڑتے ہیں، انہی سے ملتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں دعوتیں چلتی تھیں۔ اور پھر داعی کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جاہل آدمی اگر دعوت دے گا تو حلال و حرام کو گڑمڑ کر دے گا، گڑمڑ کر دے گا، اور کہیں بھی کام خراب ہو سکتا ہے، اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی فتنے دنیا کے اندر آئے، ان فتنوں کا مقابلہ علماء حق نے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے صالح بندوں کو اٹھایا اور ان سے اپنے دین کا کام لیا۔ انہوں نے دعوت بھی دی، جہاں مزاحمت کی ضرورت تھی وہاں مزاحمت کی، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جہاں تحریکی کام کی ضرورت تھی وہاں تحریکی مزاج جو ہے اس کے ساتھ کام کیا، رکاوٹیں کھڑی کی کفر اور ارتداد کے مقابلے میں، اور جہاں دعوت کی ضرورت تھی وہاں دعوت ہے۔ تو دونوں انداز میں کام چلا۔ تحریکی کام سے عوام کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی۔ ابھی بات کر رہے تھے یہاں ہمارے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، بڑی تفصیل میں چلے گئے وہ نبوت کے حوالے سے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جو انکوائری کمیشن بنا جسٹس منیر کی سربراہی میں، تو اس کے اندر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا، اس لیے کہ تحریک ختم نبوت کے روح و رواں وہی تھے جنہوں نے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کو جمع کیا اور کل جماعتی مجلس عمل بنائی، تو ان کو بھی وہاں بلایا گیا۔ تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک، مرزائی وکیل بھی موجود تھا، نبی کے لیے کیا شرائط ہیں، نبی کیسا ہونا چاہیے؟ تو شاہ صاحب نے یہ تو بہت تفصیل بتا رہے تھے، ایک جملہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک کم از کم اسے ایک شریف انسان ہونا چاہیے، کم از کم اسے ایک شریف انسان ہونا چاہیے۔ تو بات ختم ہوگی، پہلے مرزا قادیانی کو کوئی شریف انسان ثابت کریں۔ وہ پتہ نہیں کیا تھا، میں تو یہ جس دن سے ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے یہ موضوع بحث بنا، تو میں جو ہی اس پر غور کرنے لگتا ہوں میرے سامنے مرزا قادیانی آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے حیض آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا، اس نے کہا مجھے حیض ہو گیا ہے، مجھے حمل ہو گیا ہے، 10 مہینے حمل اٹھائے پھرتا رہا، پھر خود سے خود پیدا ہو گیا۔ یعنی ڈبل ایکشن برائڈ تھا وہ، مطلب ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی ہے اور اس میں سے کوئی کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے میں سے خود ہی پیدا ہو گیا۔ تو مجھے تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسجنڈر جو ایکٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا، خنثی مشکل ہے۔
گزارش یہ ہے، آج کے عہد میں اسلام کی دعوت ہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اسلام کی دعوت، کیا آپ کسی گمراہ کو جہنم کے گڑھوں سے کناروں سے اس کو پکڑ کے کھینچ لیں اور اس کو جنت کے راستے پر لے آئیں، اور یہ آپ کے لیے ایویڈنس ہے، اتنی بڑی گواہی ہے جو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ مجلس احرار اسلام جس نے تحریک ختم نبوت کو اس بر صغیر کے اندر پروان چڑھایا، اجتماعی طور پر احرار ہی نے یہ کام کیا، اور حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ نے عطاء اللہ شاہ بخاری کا ہاتھ تھاما اور انہیں امیر شریعت بنایا، اور 500 علماء نے بیعت کی اور ان کو اس محاذ پر کھڑا کر دیا۔ یہ میں کسی بزرگ کی بات پڑھ رہا تھا کہ ایسا زبردست کام کیا، اس نے کہا کہ تحریک ختم نبوت کی گاڑی جو ہے اس کو 2 انجن لگے تھے، ایک عطاء اللہ شاہ بخاری اور ایک ان کا پیر مرشد استاد انور شاہ کاشمیری، تو 2 انجنوں نے اس گاڑی کو ایسا دھکا لگایا ہے کہ آج بغیر انجن کے یہ گاڑی دوڑی چلی جا رہی ہے۔ محنت انہوں نے کی، دھکا انہوں نے لگایا، جد و جہد انہوں نے کی، اور نتیجہ ہم نے اٹھایا۔ ہم اس نتیجے کو سنبھال لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، ان کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرما رہے تھے، شیخ الاسلام، تو اگر ان کی گفتگو میں دعوت اور محبت نہ ہوتی تو وہ کیسے وہاں سے کھینچ کر چلے آئے؟ وہ 16 آدمی علل اعلان کھڑے ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس احرار اسلام نے جہاں سمجھا کہ تحریکی انداز میں کام کرنا ہم کر رہے ہیں، لیکن جہاں دعوت کی ضرورت ہے ہم نے فوکس کیا اس کام کو کہ دعوت دی جائے۔ آپ یقین فرمائیں کہ مرزا قادیانی صاحب کو کسی قادیانی کے دل سے آپ نکال لینا اس کنویں سے، بس اس کی شخصیت کو نکالنا ہے تو دل پاک ہو گیا، اب اس میں جو مرضی آپ داخل کر دیں، اور اس کو نکالنے کے لیے کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اقوال، اسی کی کتابیں، اسی کا کردار کافی ہے۔ مجلس احرار اسلام کو گزشتہ 15 برسوں میں ایک تجربہ ہوا دعوتی کام کا۔ آپ یقین فرمائیں ہمیں 99% کامیابی ہوئی ہے۔ جس قادیانی کو ہم نے دین کی دعوت دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسلام قبول کر گیا۔ تو اس طرف رخ ہمیں پھیرنا چاہیے۔ انہوں نے نہیں پڑھا مرزا قادیانی کو، ہمارے مسلمانوں نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اگر پڑھے تو زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، رویوں میں حسن اور خوبصورتی آ جائے گی، اعمال بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری زبان ٹھیک ہو جائے گی، اخلاق بلند ہو جائیں گے۔ ہم نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی۔ ہمارے بعض گھروں میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو سیرت طیبہ کی کوئی کتاب لے کر اس میں سے ایک واقعہ سارے گھر والے بیٹھ کر سنتے ہیں، کوئی ایک اس کو بیان کر دیتا ہے، اس کے اثرات پورے گھر کے اندر رہتے ہیں، اگلی نسل کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو قادیانیوں کا حال یہی ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا مرزا قادیانی کو، جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کھل جاتی، ان کی سم کھل جاتی ہے، سم کھل جاتی ہے، اور وہ ہماری بات پر غور و فکر کرتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے، میں لوگوں پر پھٹکار ان کو دینے کے لیے نہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، حضور تو سراپا رحمت ہیں۔ ہم یہ جو اٹھ کر لعنت 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 کہ ہمارے ماحول کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، مجھے فرمائیں کہ اس انداز سے ہماری دعوت مؤثر ہوگی؟ میں اپنے مخاطب کو پہلے اس پر لعنت بھیجوں پھر اس کو دین کی دعوت دوں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے ایک نوجوان ہیں جو قادیانی ہو گئے،
کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ملوا دوں گا. اتفاق سے آج میرے ساتھ نہیں آئے وہ. ڈاکٹر محمد آصف ان کا نام ہے. ہمارے حلقے کے تھے، لیکن ہمارے داعیان کے انہی رویوں سے وہ پریشان ہوئے اور رد عمل میں قادیانی ہو گئے. 9 سال وہ قادیانی رہے اور قادیان جلسے میں بھی گئے، شناختی کارڈ پر اپنا مذہب لکھوا دیا کہ میں احمدی ہوں. اب ہمارے داعیان نے ان کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے، ابھی وہ قادیانی نہیں ہوئے تھے، ان کو قادیانی قرار دے کے، گالیاں دے کے، دھکے دے کے باہر نکال دیا. مجھے فرمائیں اب یہ قادیانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک آدمی سوال لے کے آیا کہ بھئی یہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر مجھے کچھ اشکالات ہیں، مجھے سمجھائیے. آپ سمجھانے کی بجائے اس کو قادیانی قرار دے کے، اس کو دھکے دے کے، گالیاں دے کے باہر نکال دیں تو وہ تو ہو گیا. تو ہم نے محبت سے 2 کام کیے. ایک تو یہ ان کے لیے مستقل غائبانہ دعائیں شروع کی. 10 آدمی اس کام پر لگائے کہ اس اپنے دوست کے لیے مستقل دعا کرو، نفل پڑھو. اور ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو بالکل برف کا بلاک تھا، سمجھے گلیشیئر تھا. میں نے کہا اس کے ساتھ اس کی گفتگو کرا دو. میں گفتگو نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جو اس سارے کام کو بگاڑ دے. تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، دوسرے آدمی کے سپرد کیا. الحمدللہ 6 مہینے بعد وہ مسلمان ہوا، واپس آ گیا. اور اس کے ذریعے 10 سے 12 لوگ قادیانی ہوئے تھے، وہ سارے واپس لے کے آیا. کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ اگر وہاں کھڑے ہوئے اس دن میرے مقابلے پر گواہی دیں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اور 20 پیسے. تو یہ داعی نہیں ہے، داعی کی زبان یہ نہیں ہے. اس نے اپنے اندر شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی اور دیگر کئی مسالے، کوئی ہمارے یہاں کے مسالک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، سارے اس کے اندر، حتیٰ کہ کمیونسٹ بھی آئے ہوئے ہیں اسلام میں. دھکا کیوں دیں ہم؟ جو آتا ہے تو آ جائے، بسم اللہ، ویلکم، اہلا وسہلا، مرحبا رہتے ہیں ہم، باہر جا کے نہیں لڑتے. تو کہنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس گھر سے باہر نکل گئے اور انہوں نے سامنے نیا گھر بنا لیا، دائرہ ہی نیا بنا لیا، اور پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دے ڈالا. انہوں نے مسئلہ حل کر دیا نا کہ کافر تو آپ نے ہمیں کہا. اچھے بھلے مسلمان تھے، نہ دعویٰ نبوت کرتے، نہ پوری امت کو کافر کہتے، نہ خود کافر بنتے. تو کہنے لگا کہ یہ بات میں سوچتا ہوں. پھر اس کو کتابیں دیں. تو آپ یقین فرمائیں، صبح ملاقات ہوئی ہے، شام کو وہ آدمی چل کے ہمارے دفتر میں آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیں. بچوں کو بھی لے آیا. تو یہ کچھ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. لعنتوں کا جو شور ہے اس کو کچھ کم کرنا ہے. اور اس وقت ان کی ڈاؤن فال ہے. اب یقین فرمائیں، مذہب میں پہلے بھی ان کے قادیانی مذہب کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. انہی بنیادوں پر کھڑے ہوں. آخری بات یہ ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا اسد محمود مکی دامت برکاتہم کی خدمت میں کہ انہوں نے ایسی خوبصورت مجلس سجائی اور سیرت طیبہ کو فروغ دینے کا، سیرت کے مختلف گوشوں کو مسلمانوں تک پہنچانے کا انہوں نے یہ ایک اہتمام کیا کہ مختلف حضرات آ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. ضرورت ہے. 11-12 ربیع الاول کو مجلس احرار اسلام نے جس طرح قادیان میں سب سے پہلے داخل ہو کے اسلام کا مرکز بنایا، ختم نبوت کا مرکز بنایا، تو یہاں ربوہ جو اب چناب نگر ہے، یہاں بھی سب سے پہلے امیر شریعت کے فرزندان داخل ہوئے، نماز جمعہ پڑھا، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. اور اس تقریب میں مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. مجھے یاد ہے، مجھے سعادت حاصل ہوئی ان کو وضو بنوانے کی. اور
کپڑا بچھا کے ننگی زمین پر صفیں اٹھا کے لے گئی تھی پولیس. ہمیں جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا. جمعہ پڑھنے کے جرم میں سید ابو ذر بخاری جانشین امیر شریعت گرفتار ہوئے. سید عطاء المحسن بخاری ابن امیر شریعت گرفتار ہوئے جمعہ پڑھنے کے جرم میں. تو اس مرحلے سے گزر گئے, بس ایک ہی دفعہ پڑھنا تھا, پھر تو جمعے شروع ہو گئے. تو وہاں ہم 11-12 ربیع الاول کو کانفرنس کرتے ہیں اور ہم دعوت اسلام کی ریلی نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں. میں نے مسئلہ پوچھا, مجھے بعض علماء نے متوجہ فرمایا بڑی محبت سے اور خلوص کے ساتھ کہ یہ 12 ربیع الاول کو آپ وہاں جلوس نکالتے. تو میں حضرت مولانا محمد صدیق صاحب سابق شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تداعی کے لیے کوئی عنوان ہونا چاہیے, یوں ہی آپ اکٹھا کر لیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اگر دعوت اسلام کا عنوان دے کر, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت کے لیے کوئی دن بھی مقرر نہیں, کوئی وقت بھی مقرر نہیں, جب چاہیں اس کو آپ شروع کریں. تو میں نے بزرگوں سے رہنمائی لے کے, آپ یقین فرمائیں, ہم نے جس دن سے وہ دعوت اسلام کے عنوان سے کام شروع کیا اور وہاں جلوس ہم نے نکالا, ان کو باقاعدہ ہم دعوت دیتے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ چناب نگر میں قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یار ان کا رویہ بدل گیا ہے, یہ اب ویسے نہیں رہے. تو الحمدللہ اگر ہماری گفتگو میں, ہمارے رویے میں کوئی نقص تھا تو وہ دور ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. مقصد تو اسلام کی طرف ان کو لانا ہے. ہم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہماری لوٹی ہوئی متاع ہیں, آپ کا ایمان لوٹ لیا, آخرت برباد کر دی, خدا کے لیے آ جاؤ, ہمارے بھائی بن جاؤ, آج مسلمان ہو جاؤ, ہم سے زیادہ اونچے درجے کے مسلمان قرار دیے جاؤ گے, اس لیے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو الحمدللہ وہ دعوت چل رہی ہے. تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں 12 ربیع الاول کو, دیکھیں ہم کیسے وہاں بزرگوں کے اس لگائے ہوئے پودے کو پانی دیتے ہیں اور کس طرح اس کام کو لے کر آگے چلتے ہیں جناب نگر میں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس رحمت کائنات فاؤنڈیشن کی اس محنت کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور اللہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.